رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الشعراء، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، اور یقیناً یہ بار بار ہمیں اسی وجہ سے سنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ برائیاں ہمارے اندر زیادہ عام ہیں۔ مثلا مشرکین مکہ کا، مشرکین عرب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرنا، یہ آیات کم ہیں بنسبت انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب چونکہ کوئی ایسی ویسی ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو برائیاں ہیں یہ تقریباً ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے ہیں، ان کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی مسلم کنٹری میں رہتے ہوں اور چاہے وہ کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہوں۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا جو قوم سمود تھی اس پر بہت سخت عذاب آیا تھا، بہت شدید عذاب۔ یقیناً اگر اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ کو اپنے دلوں کو چیک کروانا چاہیے، کہیں ان کے اندر زنگ تو نہیں لگ چکا کہ جو اس پر اثر ہی نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے شمار ہوئے جو وما کان اکثرهم مؤمنین میں آتے ہیں، یعنی کل آپ نے دیکھا فاخذهم العذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، عذاب دیا ان کو، اور آپ نے ابھی تک یہ سننے کے بعد اپنا عمل چینج نہیں کیا۔ اگر اس آیت کو پڑھنے کے بعد بے نمازیوں نے نماز شروع نہیں کی، غیبت کرنے والوں نے غیبت نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے والوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا، مل فائدہ۔ کیا فائدہ اگر آپ کا عمل ہی نہیں بدل رہا روزانہ کلاس میں آنے کا؟ آپ واللہ ہی مجھ سے لکھوا لیجئے، آپ 100 جگہ پہ چلے جائیں، آپ کچھ نہیں سیکھیں گے۔ جس نے بدلنا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ بدلتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اچھا ابھی 5 6 7 8 10 8 جگہ پہ اور جاؤں گا پھر جا کے بدلوں گا۔ اللہ اکبر، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ تب تک زندہ رہیں گے؟ صحیح؟ تو تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، جس نے کل نہیں کیا وہ ذرا ابھی سے سوچ لے۔ اب اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے قوم لوط کا واقعہ، پارہ 19 سورۃ الشعراء آیہ 160 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ اب جیسے پہلے باقی انبیاء علیہم السلام کا قصہ سٹارٹ ہوا سورہ الشعراء میں، یہاں پر انہی کا بھی اسی نام سے ہوا، جھٹلا دیا۔ کیا کیا؟ قوم لوط نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ صحیح؟ اب یہاں پہ المرسلین جمع کیوں آ رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، طریقہ تھوڑا مختلف ہے اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بتاتے تھے، اچھا انہوں نے تبلیغ کی، اس کے بعد پھر اقوام نے جھٹلا دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں انہوں نے جھٹلا دیا، اور اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں کس طریقے سے نبی نے ان کو تبلیغ کی۔ جھٹلایا تو ایک رسول کو تھا، پھر یہاں پہ جمع کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ طالبات
ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانے کے برابر ہے. ایک بار اللہ نے کسی ایک کے ذریعے پیغام بھیجا، آپ اس کو جھٹلائیں، برابر ہے کس کے کہ آپ نے 100 اللہ کے بھیجے ہوں کو جھٹلا دیا. جو ایک کو جھٹلائے گا وہ باقیوں کو بھی جھٹلا دے گا. اس وجہ سے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. آپ کو پتہ ہوگا جو ایمانیات میں ایک اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا رسولوں پر ایمان لانا، نہ کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا مین حصہ ہے. تو بہرحال یہ ہے قوم لوط، صدوم کے علاقے میں آباد تھی. اس کے بارے میں تھوڑا بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے، واللہ عالم کیسے ان کے اندر یہ چیز آئی، تھوڑا سا ہمیں اس کا پس منظر معلوم ہوتا ہے. اس قوم میں تجارت کے لیے لوگ آتے جاتے تھے اور ان کے رستوں سے گزرا کرتے تھے. اب ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، صحیح، اور لوگ جب اپنے قافلے اور تجارت کا سامان لے کر کے آتے تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا. شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تم کیا کرو، جب کوئی آئے تو اس کے ساتھ بدفعلی کرو. اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا روب و دبدبا پھیل جائے گا اور لوگ دور بھاگنے لگیں گے. تو یہ ان کو شیطان نے سکھا دیا. اب یہاں سے یہ لوگ کیا کرنے لگے، جب بھی کوئی قافلے والے آتے وہاں سے خوبصورت نوجوان کو پکڑتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے، لواطت کا عمل کرتے. اور پھر کرتے کرتے یہ ان کے اندر اس قدر برائی عام ہو گئی، ہوموسیکشوالٹی، ان کا ہر دوسرا بندہ سر عام بازاروں میں یہ برائی کرتا. بازار یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تمام لوگ ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی پبلک پلیس ہوتی ہے. اور ادھر جا کر اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں شروع کر لے تو پھر کیا حال ہوگا؟ آپ خود ہی سوچیں اس عوام کا کیا حال ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ سارے حرکتیں سیکھ رہے ہیں. اسی طرح پھر عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری پھیل گئی. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہمارے ہاں آج کل اصول پایا جاتا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ جو دلیل دی جاتی ہے محبت ہے، کسی سے بھی ہو جائے. فرسٹ آف آل تو محبت جیسے پاک رشتے کو اس غلیظ اور گندے رشتے کے ساتھ جوڑنے کی آپ نے جرت کیسے کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آج کل لوگوں کو اتنا فرق بھی نہیں پتا محبت کیا ہے اور گندگی کیا ہے. صحیح، کیا محبت یہ سب چاہتی ہے؟ واللہ قطعاً نہیں. آج میں یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ دلیل کے طور پہ کہا جاتا ہے جی آپ ہمیں برا بلا نہ کہیں اگر ہم مرد ہیں اور زوج یعنی مرد ہے اور مرد کے ساتھ ہی شادی کر رہے ہیں. اور تقریباً یہ قانون پاکستان میں بھی پاس ہو چکا ہے. اور دل کرتا ہے کہ بندہ پوچھے ان لوگوں سے جوتے پکڑ کے، آپ مسلم کنٹری ہے نا، آپ نے یہ اتنا گندا اور غلیظ قانون پاس کیوں کیا؟ لیکن الحمدللہ ابھی اس لحاظ سے یہ اتنا پاکستان میں ظاہر نہیں ہے. اس لحاظ سے ہوتا ہے لیکن ابھی الحمدللہ ظاہراً ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے. ظاہراً زیادہ تر کچھ مخصوص جگہوں پہ ہوگا، لیکن اگر اس کو نہ روکا جائے تو پھر یہ بھی ایک کلچر اختیار کر جائے گا. جو لوگ چھپے ہیں وہ لوگ ظاہر ہو جائیں گے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو مسلم کنٹریز کے اندر بھی یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. بھائی مجھے کسی سے بھی اٹریکشن فیل ہو سکتی ہے، چاہے مجھے کتے سے ہو، چاہے مجھے بلی سے ہو، چاہے مجھے گدھے سے ہو، مجھے بس اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. آپ اگر اس چیز کو سمجھ لیں نا کہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ شادی کر لیں. محبت پاک رشتہ ہے، والد سے بھی ہو سکتی ہے، والدہ سے بھی ہو سکتی ہے، صحیح، بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، ہمیں دوستوں سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے محبت کا اظہار جو ہے اس کا طریقہ الگ ہے اور وہ ہمیں کرنا آنا چاہیے. مثلا جیسے ہم اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے. جیسے آپ اپنی والدہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتی ہیں، والدہ کو گلے لگا سکتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، والد سے آپ ایسے اظہار نہیں کر سکتے. اور یہ حدود اور یہ حیا اور یہ شرم ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، رکھی ہے، صحیح.
تو قطعاً بھی محبت کو اور اس طرح کی خواہشات کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو دلیل دینے کے لیے کہ میں جو کر رہی ہوں میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں۔ اور حتیٰ کہ ہندوستان میں باقاعدہ اب تو شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں اس چیز کی، لڑکا لڑکے کے ساتھ کر رہا ہے اور لڑکی لڑکی کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ برائی اس قوم کے اندر تھی، اور یہ سب سے پہلے جو یہ گندا فعل کیا اس قوم نے کیا۔ اب اس کے بعد آگے یہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور حتیٰ کہ آج پاکستان کے بھی بڑے بڑے شہروں میں یہ بیماری بہت عام ہے۔ جی ہمیں اپنے دوست کے ساتھ کمرہ چاہیے، جی ہمیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ بھائی عقل کو ہاتھ مارے، صحیح؟ اور اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہو، بالفرض اگر کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے اسے کسی سے کوئی اٹریکشن فیل ہو تو اسے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، صحیح؟ اور آپ حیران ہوں گے یہ ہمارے ہاں فی الحال بڑھتا ہوا فتنہ ہے، ان میں سے ایک ہے۔ ترقی یافتہ تو نہیں، اس کے لیے آپ ترقی پذیر کر ذرا لفظ استعمال کرنے، بڑھنے کی طرف یہ جا رہا ہے۔ اگر اس کو نہیں روکا جائے گا تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا، صحیح؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس چیز سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ کس وقت جھٹلایا؟ پہلے بہت عزت کرتے تھے، پہلے بہت احترام کرتے تھے، نیک شخص ہے، دعائیں کرواتے تھے، لیکن مخالفت کب کی؟ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ آپ دیکھیں ذرا ایک بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے، گناہ الگ الگ ہیں، جرائم الگ الگ ہیں، لیکن ہر جرم پر کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ الا تتقون۔ یعنی کوئی بھی جرم ہے وہ کب ہم کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں؟ جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ سارے دروازے دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بھول گئے اللہ دیکھ رہے، بھول جاتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ کیا تقویٰ کہ لوگوں نے دیکھا تو آپ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں، فلاں دیکھ رہا ذرا صحیح سے رہو، صحیح سے بیٹھو۔ یہ تو لوگوں کا روب ہے، لوگوں کا تقویٰ ہوا۔ اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار الی قلبہ فقال التقوی ہا ہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے دل کی طرف اور فرمایا تقوی یہاں ہے، ہا ہنا، اس جگہ میں ہے، یہاں اللہ کا ڈر ہو۔ اور اگر یہاں اللہ کا ڈر ہوگا وہ تنہائی میں بھی کام کرے گا، اور صرف آنکھوں میں ڈر ہے تو وہ تب تک کام کرے گا جب تک لوگ نظر آئیں گے۔ جو ہی لوگ نظر آنا بند ہوئے کام غلط ہو گئے۔ تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اے میرے بھائیو، میں تمہاری قوم میں سے ہوں، قوم میں سے تمہارا خیر خواہ ہوں، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور طالبات اگر کسی کی یہ فیلنگ بہت سٹرونگ ہو نا کہ اسے اس طرح کے وسوسات آتے ہوں تو وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرے۔ جب وہ اللہ کے بارے میں جانے گا پھر اس کو اللہ سے ڈر لگے گا۔ جب اللہ کا ڈر آئے گا پھر وہ کبھی ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔ کچھ ٹائم کے لیے بھول جاتا ہے انسان کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، پھر جب وہ اپنی خواہش سے باہر آتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے اچھا اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ کا ڈر بے انتہا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق ٹیکنالوجی سے یا دور کے گزرنے سے نہیں ہے، چاہے عصر الماضی ہو، چاہے عصر الحاضر، چاہے عصر القادم، گزرا، حال اور مستقبل، کوئی بھی زمانہ ہو، تقوی ہر دور کے لیے ضروری ہے، ہر دور کے افراد کے لیے ضروری ہے۔ سارا کچھ ہے لیکن تقوی نہیں تو بگڑ جائیں گے۔ اور طالبات اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہو تو آپ کو روکنا چاہیے، واللہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی خود کر رہا ہے اسے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اگر ارد گرد ہو رہا ہے تب بھی اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اصلاح کروانی چاہیے۔
صحیح؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ بتایا، حلال موجود ہے اور آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں. صحیح؟ اس سے بچنے کے لیے فرسٹ آف آل مزاق کے علاوہ اور ہنسی میں لے جانے کے علاوہ اپنی شادی جلدی کریں، اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں. زمانے میں بہت سے فتنے ہیں. وہ اکثر ہم حدیث پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنے سے انسان کا نصف ایمان پورا ہوتا ہے. یہ دور حاضر کے جو فتنے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے ہاں کیسے وہ آدھا ایمان ہے. انسان آدھے ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، ادھر ادھر نظریں نہیں دوڑاتا اور بہت سی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت سی برائیوں سے، بد نظری سے، الا یہ کہ کسی کو بیماری ہو اور اس کے باوجود بھی بیچارے کا دل نہیں رچتا، تو پھر تو وہ تو ہے ہی بے وقوف شخص. اللہ یہ کہ اسے ہدایت دے. تو بہرحال فرمایا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو اپنی اقوام کو نصیحت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو تقوی کی تلقین ہمیشہ کرتے رہیں کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے. صحیح؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں لوگ آپ سے ڈریں گے پھر وہ بھی آپ کو روکیں گے. صحیح؟ اور اگر لوگوں کے اندر ڈر نہیں ہوگا تو پھر نہ آپ ان کو روک پائیں گے اور نہ ہی وہ آپ کو روکیں گے. پھر بس انسان کرتا رہے غلط کام. پھر انسان کبھی بھی ایک دوسرے کو اللہ سے ڈرنے کے لیے نہیں کہے گا کہ بھائی تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. بہرحال لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقوی کے لیے کہا اور اس کے بعد فرمایا وہی سیم جو انہوں نے باقی انبیاء علیہ السلام نے اپنی اقوام سے کہا تھا. کیا؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، یعنی تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور امین ہوں. ایسا نہیں کہ میں اپنے کسی کام میں معاذ اللہ خیانت کر دوں، صحیح، یا میں تمہیں پوری بات نہ سمجھاؤں، نہ، تمہارے اندر جو غلطی ہوگی میں وہ تمہیں بتاؤں گا، چاہے وہ تمہیں بری ہی لگے. صحیح؟ اور آپ دیکھیں آج کل جو ہمارے ہاں زیادہ برائیاں ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ ہم امانت داری کے ساتھ بات آگے نہیں پہنچاتے، جبکہ نبیوں نے سب سے پہلے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اور ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کریں گے، کوئی ابھی نبی نہیں ہونے دیں گے. جو بات ہے وہ پوری کی پوری تم تک ہم پہنچا کر کے رہیں گے. آج ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو جو کہ نہیں اتنی واضح ہونا چاہیے اور ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو بہت کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے اور ان کو حیا کے نام پہ یا یہ مناسب نہیں لگتا نہیں بتایا جاتا. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں فضائل بہت زیادہ ہیں، تقریباً اگر آپ حساب بھی لگائیں کہ کون شخص کس کس چیز پہ کام کر رہا ہے، 50% سے زیادہ لوگ، بلکہ میں نے بہت ہی کم بول دیا، 60% سے زیادہ لوگ آپ کو تقریباً ملیں گے جو صرف فضائل بیان کر رہے ہیں. فضائل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح صحابیات کے اوپر، یا بالفرض نماز پڑھو یہ فائدہ ہے، روزہ رکھو یہ فائدہ ہے. کبھی کوئی مسائل پر بات نہیں کرتا. مسائل میں یہ چیزیں آتی ہیں. فضائل بیان کریں، بالکل کریں، لیکن مسائل بھی بیان کریں. نماز پڑھنی تو ہے لیکن پڑھنی کیسے ہے، صحیح، کب پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، نیت کیا ہونی چاہیے. شادی ہے اس کے فضائل تو بتاتے ہو، 4 شادیاں کرنا جائز ہے اور بڑا ثواب ہے، مسائل بھی بتاؤ. کرنی ہے تو اس کی شرائط کیا کیا ہیں، صحیح، پھر اس میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. پورا علم لوگوں کو دیا جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اگر کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں تو ہمیں بھی وہ
بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے کوشش کرنی چاہیے لوگوں تک پہنچائیں. صحیح. اور یہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے جس پر بات ہونی چاہیے. کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، اکثر نہیں بھی کرتے. یہی وجہ کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہے ہمارے ساتھ، کر کیا رہے ہیں ہم. تو بتانا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے سمجھائیں. اللہ رحم کرے، ہمارے استاد تھے، میل ٹیچر تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ بہت زیادہ حیا والے تھے، بہت زیادہ. سب کے اندر ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی کوئی خاص صفت ہوتی ہے. جب کبھی وہ کوئی ایسا مسائل ہمیں سمجھاتے حدیث وغیرہ سے، بالفرض حیض وغیرہ کے بھی ہو جاتے بعض اوقات، سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے ان اللہ لا یستحی من الحق. پھر اس کے بعد مختصر اور جامع الفاظ میں پورا مسئلہ بتاتے. تو بہرحال کچھ چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہیں. اب اس میں وہی کر سکے گا جو امین ہوگا، امانت دار، ورنہ باقی سب تو یہ دیکھیں گے کہ بس تھوڑا بہت سے کام چلاؤ. فاتقوا اللہ واطیعون، دوبارہ نصیحت کی، پس تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تقوی ضروری ہے. کبھی بھی ایسا شخص ہو نا جو بہت متقی ہو، اس کے الفاظ میں بہت اثر ہو اور وہ آپ کو تبلیغ کرے، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تو اس کی بات کوئی اثر نہیں رکھے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی بات کا آپ پر. کیوں؟ کسی کی بات کا اثر لینے کے لیے فرسٹ آف آل آپ کے دل میں تقوی ہونا ضروری ہے. بالفرض میں آپ کو بتاؤں، اس جگہ پہ نہ جائیں. کیوں؟ اس جگہ پہ یہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کے دل میں خوف آئے گا تو آپ رک جائیں گے، خوف نہیں آیا تو چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ کو معلوم ہوا، ٹھیک ہے، وہ حساب کتاب قائم کرے گا. اس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے آپ کو بنایا، وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، اس نے جہنم بنائی. جو شخص ان چیزوں کو سن کر ڈر جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں ڈرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. کیوں؟ جب ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، میں نہیں مانتی اس جگہ پہ یہ چیز ہوتی ہے، پھر جب بندہ جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے. کچھ لوگ بھی جہنم کو سیریس نہیں لیتے. پہلی بات ان کو یقین ہی نہیں کہ ہم اس میں جائیں گے. دوسرا، اگر چلے بھی گئے تو چلے نکال دیے جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو چلو ہم بہت صبر کر لیتے ہیں، ہمیں اتنی درد نہیں ہوتی. معاذ ہم نے دنیا میں بہت درد دیکھے ہیں، استغفر اللہ. تو جو جہنم کو سیریس نہیں لے گا، سنجیدہ نہیں لے گا، وہ اس کی طرف ہی جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے مثال دے کے سمجھایا، جن چیزوں کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے نا، ہم وہاں چلے جایا کرتے ہیں. کوئی اگر جہنم کو سن کے سنجیدگی اختیار نہیں کرے گا تو عنقریب وہ اس میں پہنچ جائے گا، اور جب وہ سزا پائے گا پھر اس کو سمجھ آئے گا، ہائے اب میں یہاں سے کیسے بھاگوں، کہاں جاؤں کہ میں خود کو بچا سکوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو. کون سی بات؟ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، میرے غلام بن جاؤ معذ اللہ. نہ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، میری یہ والی بات مان لو. اور اتنی زیادہ تقوی کی بات ہے، یعنی جب ہم کسی کو پڑھائیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ ہم ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر سکیں. اور ڈر پیدا کرنا یعنی ایسے تو نہیں کہ آپ کوئی سیرپ گول کے ان کو پلائیں گے، کوئی گولی شولی دیں گے تو ان کے اندر وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی پودا لگاتے ہیں اور پھر نہ، علم دینا ہوتا ہے آپ نے ان کو، اور علم اس انداز میں کہ واقعی میں محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں. اور اس میں طالبات آپ یہ بھی دیکھیں، ضروری نہیں کہ بالفرض آپ ادارے میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ادارہ بنایا ہوا، آپ نے بہت سخت رول رکھے ہوئے ہیں، اور بس آپ ہر وقت لوگوں کے سروں پہ کھڑے ہیں، یہ کرو وہ کرو. نہ، اس سے کیا ہوگا؟ جیسا آج کل زیادہ تر مسلمانوں کے مدارس میں ہوتا ہے، زیادہ تر سختی، پٹائی اور اسٹک رکھی ہوتی ہے باقاعدہ، اس کے ساتھ مارا جاتا ہے اور سروں پہ کھڑے ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری ہوتا ہے بعض اوقات یہ، لیکن ہر بار نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی اسٹوڈنٹس کو مدارس میں سنڈے والے دن دیکھے کتنے لوگوں کی فجر ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں دھکا سٹارٹ کے.
کوئی آئے اور آ کر کے ہمیں اٹھائے، زبردستی کرے، ڈنڈے لگائے تو پھر ہم اٹھیں اور اٹھ کے اپنا کام کریں نا. بہت زیادہ اسٹوڈینٹس ویکینڈ پہ سنڈے کو اپنا جو ویکینڈ ہے وہ ضائع کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت. ان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، باجیوں کا ڈر ہوتا ہے، ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے. اس میں ٹیچرز کو اعتدال رکھنا آنا چاہیے کہ بعض اوقات ان کو بتائیں پھر ان کو اکیلا چھوڑیں تاکہ وہ خود عمل کرنا شروع کریں. صحیح؟ تاکہ وہ خود سوچنا شروع کریں. ان کو خود اتنی سپیس دیں کہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ اس پہ غور و فکر کر سکیں اور ان کے اندر تقوی پیدا ہو. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات آپ کریں سختی، آپ کو کرنی پڑتی ہے سختی، کریں، لیکن بعض اوقات آپ ان کو ایسے بھی چھوڑیں تاکہ وہ خود عادی بنے نماز پڑھنے کی، ان کے اندر اللہ کا ڈر آئے. ہم ان کو اپنا ڈر دیتے ہیں، اسٹرک کا ڈر دیتے ہیں، فیل ہونے کا ڈر دیتے ہیں. یہی وجہ کہ وہ مادی چیزوں سے ڈرتے رہ جاتے ہیں. ان کے اندر کبھی اللہ کا خوف نہیں آ پاتا. وہ آپ کا نام سن کے تو کانپ جاتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی اتنی بڑی اصلاح نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا اپنا روب و دبدبا کم کر کے ان کو سوچنے پہ مجبور کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال یہاں پر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اب آپ دیکھیں ہر نبی نے یہ بات کی. کیوں؟ جن کی طرف وہ بھیجے گئے وہ ان سے زیادہ رئیس تھے. رئیس یعنی امیر تھے، دولت مند تھے، عہدے والے تھے، رتبے والے تھے، مقام و مرتبے والے تھے، ان کا ایک نام تھا. اب آپ یوں کہہ لیں آج کے دور میں آپ جا کے امریکہ کے صدر کو اور نیتن یاہو کو جا کے تبلیغ کر رہے ہوں کہ بھائی اسلام کی طرف آ جاؤ اور ان کو اللہ سے ڈرا رہے ہوں، تو وہ کیا سمجھیں گے کسی معمولی شخص کو؟ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے اولن تو، حتیٰ کہ ان کی قوم میں سے بھی کوئی اٹھے. اب فلسطین کے مسئلے پہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، کتنے لوگوں نے انہی میں سے اٹھ کر ان کے خلاف بغاوت کی. انہوں نے سنا نہ، چونکہ یہ لوگ امیر تھے تو نبی نے آتے سار ان کو کلیئر کر دیا، دیکھو بھائی میرا یہ ارادہ نہیں قطعاً کہ تم مجھے کچھ دو یا میں تم سے کچھ لینے آیا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھتی ہوں حیران رہ جاتی ہوں. کہیں پہ اتنے وسائل ہیں، اتنے وسائل، لیکن اللہ کا نام تک نہیں لیتے. اور کہیں پہ اللہ کا اتنا نام ہے لیکن وسائل بہت کم ہیں، قلیل ہیں. کسی کے پاس اتنی ذہانت ہے، مواقع کم ہے. کسی کے پاس بہت مواقع ہیں، ذہانت کم ہے. یعنی اللہ تعالی نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے پر انحصار کر رہا ہوتا ہے. آج میں درختوں کو دیکھ رہی تھی، یعنی وہ پانی پہ انحصار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ زمین کے نیچے بھی ہوں وہاں سے نمی لیتے ہیں. پھر میں الگ الگ چیزوں کو دیکھ رہی تھی، انسانوں کو، گاڑیوں کو، حتیٰ کہ گاڑیاں پیٹرول سے چلتی ہیں، پھر پیٹرول بھی، یعنی ہر چیز کسی نہ کسی پر انحصار کرتی ہے. اور جو سب سے اخیر چیز ہے یا جو سب سے اوپر ہے وہ اللہ کی محتاج ہے. ہم سب بھی اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے نا، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے. اب پیسے والے بعض اوقات علم والوں کے پاس جاتے ہیں، علم والوں کو بعض اوقات پیسے والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. جیسے سرکل میں چل رہے ہوں سب، سبحان اللہ. یہ اس لیے بھی ہے کہ کوئی کسی پر فخر وغیرہ نہ کرے. ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری بھی ہے، محتاجی بھی ہے، اور کسی کے اندر کسی نہ کسی لحاظ سے بہت بڑی خوبی بھی ہے، الحمدللہ. تو بہرحال چونکہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا تو نبی نے پہلے کلیئر کٹ بتا دیا، ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر آ کر کے آپ سے کوئی آپ کی چیز چھیننا چاہتے ہیں. معاذ اللہ، ہمیں تو کچھ چاہیے نہیں، ہمیں تو اللہ دے گا.
اور وہ پھر دیتا بھی ہے. ہمارا اجر تو اللہ کے اوپر ہے. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کیوں کرتی ہے, کیوں داخل ہوتی ہے اس میں. ملکہ سبا نے یہ کہا تھا اس کی اقوام میں سے کہ جب کوئی قوم آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں کھوکھلی کرتی ہے, اس کے اوپر قبضہ کرتی ہے. تو بعض اوقات مقام مرتبے والے شخص کو بھی یہی لگتا ہے یہ بندہ اس لیے آ رہا تاکہ یہ آ کر کے میری جگہ لے. تو ایون کہ اتنی بات طالبات آپ کو بھی بتا دینی چاہیے, ایون کہ اپنے علاقے میں بھی, کہ دیکھیں بھائی آپ جہاں کام کر رہے ہیں آپ کریں, ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے آپ سے, ہمیں نہیں چاہیے آپ کی جگہ. صحیح. اور للاسف الشدید طالبات آج کل بھی بعض ایسی پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے علاقے میں جائیں نا, اگر آپ, حالانکہ وہ آپ کا بھی علاقہ ہے, کون سا ان اکیلوں کا ہے, اور آپ ادھر کام کرنا چاہیں, کیا کرتے ہیں, آپ کو نکال دیتے ہیں, نکلوا دیتے ہیں. صحیح بات ہے, حتیٰ کہ وہ آپ کے استاد ہوتے ہیں. کیوں؟ اسی بات کی وجہ سے کہ شاید ہی ہماری جگہ لینا چاہتی ہے. یہ جہالت آپ کو اس پڑھے لکھے دور میں بھی ملے گی, پڑھے لکھے لوگوں کے اندر. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں. میں تو اس چیز کی حق میں ہوں کہ اگر یہ دروازہ آپ کا ہے, پڑھانے والا آپ کے ادارے کا, اور بالکل دوسرا دروازہ ساتھ آپ کی کسی طالب علم کے, آپ کو اس کو بے انتہا سپورٹ کرنا چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ کہ آپ اس کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں. قطعاً نہیں, یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو اللہ سے اجر چاہیے, میں تو اللہ کے دین کا کام کر رہی ہوں, اور اس کا اجر دے بھی اللہ ہی سکتا ہے. جیسے جب یہ سب سے پہلی آیت آئی تھی, سب سے پہلی بار, تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہے ہی ایسا کام کہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے. ایک بندہ نہ جانے کس حالت میں بیٹھا ہے, آیا ہے, اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا, واللہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے. صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے کون کس حال میں آیا. تو اس کا اجر الا علی رب العالمین, اللہ ہی دے سکتے ہیں. بہرحال آگے انہوں نے اب کھول کے بیان کیا. آپ نے دیکھا یہی طریقہ پیچھے بھی انبیاء کے واقعے کا اس سورہ میں, کہ اتنی تبلیغ کرنے کے بعد پھر نبی اپنی قوم کو ان کی برائی بتاتا ہے جو ان کے اندر بہت زیادہ عام ہوتی ہے. ان کے اندر تو خیر اکیلی تھی, ہمارے اندر تو ساری ایک دم سے پھیل چکی ہیں. اتأتون الذکران من العالمین, کیا تم پورے عالم میں سے, دنیا میں سے, جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو, مردوں کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. یہ اتنا گندا فعل ہے, کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکت کرے. کہاں یہ کہ تم ایک مرد کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر رہے ہو. صحیح. اور دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, یہ لوگ اس میں زیادہ آتے کیوں ہیں؟ انسان ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. اچھا دیکھو, بیوی کے ساتھ شادی کی, لڑکی کے ساتھ بچے ہوں گے, اس کو سنبھالنا پڑے گا, حق مہر دینا پڑے گا, اور اتنا خرچہ لگا کے شادی کرنی پڑے گی, اور بعد میں بھی ساری زندگی سنبھالو بچوں کو, ان کی شادیاں کرو, بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں صرف اپنی خواہش پوری کرنی ہے, وہ کسی بھی طریقے سے کر لو. پھر اس طرح کے غلیظ کام ہوتے ہیں دنیا میں, جب انسان ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اور صرف کہتا ہے مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. مجھے اب وہ حدیث اچھے سے سمجھ آتی ہے, تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ خواہشات نفس کا. خواہشات نفس ان کے اندر بہت زیادہ ابری ہوئی ہوں گی, بڑی ہوئی ہوگی ان کے دل خواہشات نفس سے. آج سے کچھ سال پہلے جب میں یہ حدیث پڑھتی تھی نا, واللہ میں حیران ہوتی تھی کہ خواہشات نفس کیا ہے, کیوں اس کا بتایا. اب جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ہر کوئی خواہشات نفس کا بھوکا ہے, ہر لحاظ سے. خواہشات نفس ضرور نہیں, یہ شہوتوں اور بھی دولت کی خواہشات نفس, اس کے علاوہ باقی چیزوں کی. تو واقعی میں یہ آپ کو لوگوں کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی, بے انتہا. تو بہرحال لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم
یہ کام کرتے ہو، اتنا گندا فعل کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. اور دیکھو تم یہ سب تب کرو جب تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا. تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی تمہارے لیے موجود ہے آلریڈی تمہاری زوجہ، اس کے ذریعے خواہش پوری کرو. اللہ نے تمہیں ایک جوڑا دیا، تمہارا جوڑا، تمہاری زوجہ، اور تم کیا کر رہی ہو؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والی قوم. یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی جس کی ابتدا اسی قوم سے ہوئی، اسی لیے اس کو لواطت کا عمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے. لیکن اب یہ بدفعلی پوری دنیا میں عام ہے، بلکہ یورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کر لیا گیا. معذرت کے ساتھ طالبات، میں تو یورپ کو انسان ہی نہیں مانتی. صحیح بات ہے، یہ جو غرب کے جتنے یاجوج ماجوج ہیں، صحیح بات ہے، ان کے اندر انسانوں والی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی عجیب ہے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے اندر سارے گندے کام ہیں، اور وہاں سے یہ لوگ پیسہ اور ایڈورٹائزمنٹ کر کے شرق کے اندر یہ چیزیں پھیلاتے ہیں. یعنی غرب سے آتی ہیں اور شرق تک وہ پھیل جاتی ہیں. مشرق میں مسلمانوں کی دنیا میں آتی یہ زیادہ تر نان مسلم سے ہیں، اور انہی کے پھیلائے ہوئے زیادہ کام ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ان کے لوگ ہم سے زیادہ دین پڑھتے ہیں، لیکن بنیت السیئہ، بری نیت کے ساتھ کہ پڑھیں اور لوگوں کے اندر جا کے مزید فساد پھیلائیں. دیکھیں ان کی کمزوریاں کون کون سی ہیں. وہ ہمیں اتنا اچھے سے اسٹڈی کرتے ہیں، آج تک ہمیں بھی اپنی ذات کا نہیں پتا ہوگا، ان کو ہمارا بہت اچھے سے پتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کتے وغیرہ رکھتے ہیں اور ان کا منہ چاٹ رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. یہ ساری گندگی انہی کی طرف سے آتی ہے اور ہم اس کو بڑا ایک شعبدے بازی سمجھتے ہیں. تو بہرحال ان کے ہاں اب یہ سر سے گناہ ہی نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ آپ کا حق ہے. دیکھیں آپ کو کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، آپ کو کسی کالی بھینس سے محبت ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ بھینس کے ساتھ شادی کریں. صحیح. آپ کو کسی بھوکے شیر کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، آپ کو اس سے اٹریکشن فیل ہوتی، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کریں. اور یہی وجہ کہ یہ لوگ اب خود بھی کتے بلیاں بننا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیوز میں یہ لوگ اپنے آپ کو بعض اوقات کتا بنا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی جانور، بعض اوقات ایلین. ان کے اندر میں نے کہا نا انسانیت ختم ہے. یہ ہم لوگ ہیں ان کے اچھے طریقے سے مسکرانے کو، تھوڑا سا اسمائل کرنے کو ہم کہتے ہیں بھائی ان کے اندر بہت زیادہ انسانیت ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ مشرکین عرب جو کہ جہنم میں گئے ہیں، قرآن مجید میں ان کے بارے میں واضح آیات ہیں کہ ان پر عذاب مسلط کیا جائے گا. کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مسکرا کے ان کو ویلکم کرنا، ان کو کھانا پانی دینا اور سارا کچھ ان کا دھیان وغیرہ رکھنا. اگر مشرکین عرب حاجیوں کی خدمت کرنے سے جنت میں نہیں جا سکے تو پھر یہ غرب والے کس کھیت کی مولی ہیں؟ لہذا ان کے ظاہر سے اتنا متاثر نہ ہو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. جس قوم کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہو کہ مرد عورت کا ناجائز جنسی ملاپ ان کے نزدیک جرم ہی نہ ہو، تو وہاں دو مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا کون سا کوئی بڑا گناہ ہوگا؟ آپ کریں. وہ سرے عام آپس میں چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، گائے پرسن، وہ تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں. تو بہرحال لوط علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والی قوم، حد سے تجاوز کرنے والی. یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو لینا، حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے نکاح شرعی کے ذریعے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا اور اس کام کے لیے مرد کی دوبر کو حرام کیا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو. قوم لوط نے عورتوں کی شرمگاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دوبر اس کام کے لیے استعمال کی، اور یوں انہوں نے اس حد سے تجاوز کیا. اور حتیٰ کہ اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے خواہ وہ اپنی عورت کے ساتھ، تو اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو اپنی عورت کے ساتھ لواطت کا عمل کرتا ہے. صحیح. تو بہرحال
اس چیز سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور یہ عادن کا لفظ آیا ہے، حد سے گزرنا. دیکھیں طالبات، جب بھی کوئی کام کوئی چیز حد سے گزر جاتی ہے نا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اس کا رزلٹ بہت برا ہوتا ہے. اور خاص طور سے ایسی حدود میں عادون بن جانا، زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. آپ کو اللہ کی نافرمانی کر کے وقتی تسکین مل سکتی ہے لیکن خوشی نہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ جائز طریقے کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس میں ایک تسکین بھی ہوتی ہے دائمی اور خوشی بھی ہوتی ہے انسان کے لیے. لیکن جب وہ بدفعلی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو کبھی نہ وہ خوشی محسوس کر سکتا ہے، ہر وقت اداس، خود کو کاٹ کھانے کو دوڑنا اور پھر کہنا میں انزائٹی فیل کر رہی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے. پھر اس کو دور کرنے کے لیے مزید انزائٹی کا پاؤڈر استعمال کرنا، کیا گانے سننا، یہ مزید آپ کی انزائٹی میں اضافہ کرتا ہے. دکھی گانے سن لینا، بعض اوقات بڑے ایٹیٹیوڈ سے بڑے ہوئے گانے سن لینا تاکہ میں خود کو تھوڑا سا ریلیکس کر سکوں، وہ مزید ایسی دوائی ہے کہ جو آپ کی انزائٹی میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہے. اگر آپ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس فعل سے محفوظ رکھیں. بعض اوقات ہم ہومو سیکشولیٹی اس طرح تو نہیں کر رہے ہوتے کہ اپنی ہم جنس پرست کے ساتھ، لیکن بعض اوقات افسوس کے ساتھ مرد حضرات اس طرح کا فعل اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے. اگر کسی سے ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اگر کسی سے نہیں تو شکر ادا کریں اور اسی پر استقامت اختیار کریں حتیٰ کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.